بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام بسمہ ہے۔ میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی۔ میری کہانی بھی وہی ہے جو اکثر عورتوں کی ہوتی ہے۔ شادی کے بعد بچوں کے ساتھ گھر کی ذمہ داری اور کم تنخواہ پر گزارا کرنا میرے لیے مشکل تھا۔ گھر میں مدد کے لیے بھی کوئی نہیں تھا۔ اس طرح کی صورتحال کا سامنا کئی عورتیں کرتی ہیں، لیکن جو کچھ میرے ساتھ ہوا اس نے میری پوری زندگی بدل کر رکھ دی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہماری شادی کو 5 سال ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 بیٹے دیے تھے جن کے درمیان صرف 1.5 سال کا ہی فرق تھا۔ میں انہیں صحیح سے سنبھال نہیں پاتی تھی۔ مجھے گھر کا کام خود ہی کرنا پڑتا تھا۔ میرا شوہر اپنے والدین کا اکلوتا بچہ تھا۔ ان کے والد کا انتقال ہماری شادی سے کچھ سال پہلے ہی ہو گیا تھا۔ میری ساس بھی میری شادی کے 1 سال بعد چل بسی۔ اب ہم دونوں اس گھر میں اکیلے تھے۔ شوہر کے کام پہ جانے کے بعد پورا دن میں بچوں کو اکیلے سنبھالتی اور گھر کے کام بھی کرتی۔ بچوں کے ساتھ گھر کا کام کاج کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ میرے شوہر ناشتہ بنانے میں میری مدد کر دیتے تھے، لیکن ان کے دفتر جانے کے بعد پورا دن میرا کچن میں چکر لگاتے ہوئے گزرتا تھا۔ کوئی نہیں ہوتا تھا جس سے میں کوئی بات کر سکوں یا اسے اپنا دکھ سنا سکوں۔ جب شوہر رات کو دفتر سے آتے تو بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ جاتے۔ رات کا کھانا کھاتے ہی ہم دونوں اپنی ذمہ داریوں سے اتنے تھک چکے ہوتے تھے کہ لیٹتے ہی ہمیں نیند آنے لگتی۔ ایک دن میرے شوہر ایک بڑی عمر کے آدمی کو اپنے ساتھ لے کر آیا اور کہنے لگا، یہ لو بیگم صاحبہ، ہمارا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ آج سے یہ انکل تمہارے ساتھ کام کریں گے اور بچوں کو بھی سنبھالیں گے، لیکن بس رات کو 8 بجے انہیں واپس جانا ہوگا۔ یہ سن کر میں تھوڑی حیران ضرور ہوئی تھی، لیکن میں نے اپنے شوہر سے اس بارے میں کچھ نہیں کہا۔ شوہر نے مجھے بتایا کہ یہ بزرگ ان کے دفتر کے باس کے گھر میں رہتے ہیں اور وہاں پر کام کاج کرتے ہیں۔ اب باس بیرون ملک جا رہے ہیں، یہاں ان کا کوئی رشتہ دار نہیں جو ان کو اپنے پاس رکھے، اس لیے باس نے کہا کہ میں اسے اپنے ساتھ لے آؤں تاکہ وہ ہماری کچھ مدد کر سکیں۔ وہ بزرگ بڑی عمر کے تھے، چہرے پر جھریاں اور سفید بال تھے۔ ان کا چہرہ سادگی سے بھرا ہوا تھا۔ وہ سفید داڑھی اور سادہ کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر میں نے سوچا اگر کوئی عورت ہوتی تو مجھے تھوڑا سکون ملتا، لیکن یہ بزرگ بھلا میری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ لیکن شوہر کے باس کا حکم تھا تو ہم منع نہیں کر سکے۔ صبح 9 بجے ہی وہ ہمارے گھر آتے اور رات کے 8 بجے واپس چلے جاتے۔ ان کے آنے سے مجھے اتنی مدد ضرور مل جاتی تھی کہ میرے بچے بہل جاتے۔ وہ گھر کے چھوٹے موٹے کام بھی کر دیتے تھے۔ جب میں کچن میں کام کرتی تو وہ میرے پیچھے کچن میں آ جاتے اور وہ کہتے کہ مجھے چائے اچھی بنانی آتی ہے، سبزی بھی کاٹ لیتا ہوں، اگر کوئی کام ہو تو مجھ سے کہہ سکتی ہو۔ وہ پرانے کپڑے پہنے ہوئے، کندھے پہ رومال لٹکائے ہوئے، کچن میں گرمی میں پسینہ صاف کرتے رہتے اور ہمیشہ مجھ سے کام پوچھتے رہتے، لیکن میں ان سے کوئی کام نہیں کروا پاتی تھی کیونکہ وہ بہت بوڑھے تھے، میرے والد کی عمر کے تھے۔ مجھے انہیں کام بتانے میں شرم آتی۔ میں ان سے کہتی، انکل آپ رہنے دیں، ہم کون سا اتنے امیر ہیں کہ آپ ہمارا حکم مانیں گے؟ آپ یہاں نوکر نہیں، بس میرے بچوں کو سنبھال لیا کریں اور اس بازار سے سامان لا دیا کریں۔ ان کے آ جانے سے مجھے بہت سہولت ہو گئی تھی۔ میں بازار کی کئی چیزیں ان سے منگوا لیتی تھی۔ بس رات کے 8 بجتے ہی وہ اپنے گھر جانے کے لیے تیار ہو جاتے اور مجھ سے کہتے کہ اب میں جاؤں۔ جب میں کہتی جائیں تو وہ چلے جاتے اور مجھے کہتے کہ مجھے 50 روپے دے دو۔ میں انہیں روزانہ 50 روپے دیتی تھی۔ ایک بار میں نے انہیں 100 روپے کا نوٹ دیا اور کہا کہ رکھ لیجئے، مگر انہوں نے وہ پیسے مجھے واپس کر دیے اور کہا بیٹا میں صرف 50 روپے ہی لوں گا۔ میں نے انہیں زیادہ دینے کی کوشش کی لیکن انہوں نے منع کر دیا۔ یہ بات مجھے کوئی عجیب سی لگی۔ 1 مہینے کے بعد میں ان سے بے تکلف ہو گئی۔ اب میں کچن میں کام کر رہی ہوتی تو وہ برتن دھونے لگ جاتے اور سبزی کاٹ کر دے دیتے۔ مجھے اب ان کے ساتھ کام کرنے میں جھجک نہیں ہوتی تھی۔ وہ مجھ سے بچوں کے بارے میں باتیں کرتے رہتے، کبھی کبھی سبزی کاٹتے ہوئے کھانا بنانے کی ترکیب پوچھتے۔ میں بھی ان سے بات کر لیا کرتی تھی۔ دھوپ میں جب بچے سو جاتے تو کچن میں آ کر میں کام کرنے لگ جاتی اور انکل بھی میرے ساتھ کچن میں آ جاتے۔ ایک بار میں نے ان سے ان کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا تو ان کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی اور چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے نظریں چرا لیں اور خاموشی سے کچن سے باہر چلے گئے۔
مجھے پہلی بار ان سے ڈر محسوس ہوا۔ میں نے سوچا کہ مجھے ان سے یہ سوال نہیں پوچھنا چاہیے تھا۔ اگلے دن جب وہ ہمارے گھر آئے تو ان کا برتاؤ بالکل پہلے جیسا تھا۔ پھر انہوں نے مجھ سے اپنے مالک کے بارے میں باتیں کی، ان کے بچوں کا ذکر کیا۔ کہنے لگے میرے مالک بہت اچھے ہیں اور میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ ان کے بچے کبھی کبھار مجھ سے بدتمیزی کر لیتے ہیں، ورنہ وہ مجھ سے اچھا سلوک ہی کرتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا انکل آپ نے اپنی مالکن کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، وہ کیسی ہے؟ وہ میرے پاس ہی بیٹھے تھے۔ میں نے سلاد کاٹتے ہوئے ان سے یہ سوال کیا۔ انہوں نے ٹھنڈی آہ بھری اور کہنے لگے اس کا مزاج بہت تیز ہے، لیکن وہ بھی اچھے ہیں، نوکر کا کیا ہے، ہمیں تو بس کام سے مطلب ہوتا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا انکل وہ آپ کو کیا تنخواہ دیتے ہیں؟ کچھ دیر انہوں نے مجھے غور سے دیکھا، لیکن پھر اس سوال کا جواب نہیں دیا۔ اس بات کو ٹالتے ہوئے بولے میں ذرا بچوں کو دیکھ کر آتا ہوں۔ پھر وہ کچن سے باہر چلے گئے۔ ایک بار سبزی کاٹتے ہوئے میں نے دیکھا تو ان کے ہاتھ پر گہرے زخم کے نشان تھے جو خراب لگ رہے تھے۔ میں نے کہا انکل یہ آپ کا ہاتھ کیسے چلا؟ یہ تو بہت بڑا نشان ہے۔ وہ گھبرا گئے، ان کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ کر گر گیا۔ انہوں نے جلدی سے اپنی آستینیں نیچے کرتے ہوئے کہا یہ میری غلطی تھی، پھر برتن دھونے لگ گئے۔ ان کے چہرے پر افسوس کا اظہار تھا، نہ جانے کیوں وہ مجھے بہت پریشان لگنے لگے تھے۔ جیسے ہی 8 بج جاتے انہیں اپنے گھر جانے کی جلدی ہوتی۔ میرے شوہر نے انہیں کئی بار کہا کہ ہمارے گھر میں مہمانوں کے لیے ایک کمرہ خالی ہے، آپ وہاں آرام کر سکتے ہیں، کچھ دنوں کے لیے رک سکتے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ جلدی جانے کی کوشش کرتے جیسے کوئی ان کا انتظار کر رہا ہو۔ ایک بار میں نے ان سے ان کی بیوی کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگے وہ میرا بہت خیال رکھتی ہے، بہت اچھی عورت ہے، جیسے تم اپنے شوہر کا خیال رکھتی ہو، خدا تم دونوں کی جوڑی سلامت رکھے۔ میں نے ان سے کہا آپ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے ہیں، اسی وجہ سے 8 بجتے ہی آپ کو جانے کی جلدی ہوتی ہے، وہ آپ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے نا؟ میرے کہنے پر ان کے چہرے پر افسردگی چھا گئی، وہ گہرے خیال میں کھو گئے اور کہنے لگے ہاں وہ میرا انتظار کرتی ہے، اگر ذرا بھی لیٹ ہو جاؤں تو دروازے پر کھڑی ہو کر میری راہ دیکھنے لگتی ہے، وہ میرے لیے پریشان ہو جاتی ہے، جب میں گھر پہنچتا ہوں تو اس کے پاس بیٹھتا ہوں، تب میرے پوتا پوتی آ کر میرے گلے لگ جاتے ہیں، میرے ہاتھ چومتے ہیں، دادا دادا کہہ کر گود میں بیٹھنے لگتے ہیں، بہو آ کر مجھے پانی کا گلاس دیتی ہے، مجھے کہتی ہے کھانا گرم ہے آپ کہیں تو لگا دوں، لیکن ایک تم ہو جو مجھے کھانا کھلائے بغیر یہاں سے جانے نہیں دیتی۔ مجھے روز اپنی بہو کو منع کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ انہوں نے بہت محبت سے کہا جیسے کوئی اپنی بیٹی سے بات کرتا ہے۔ اور ویسے بھی رات کو میرا بیٹا دفتر سے آ کر بہت دیر تک میری ٹانگیں دباتا ہے۔ یہ سن کر میں نے انکل سے پوچھا تو پھر آپ مجھ سے روزانہ 50 روپے کیوں لے کر جاتے ہیں؟ اس بار وہ میرے سوال کا جواب دیے بغیر چلے گئے۔ میں نے دل میں سوچا شاید انہیں پیسوں کی پریشانی ہو، بیٹے کی تنخواہ اتنی زیادہ نہ ہو، اس لیے اس عمر میں بھی محنت کر رہے ہیں۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ کا باس تو انکل کو بہت اچھی تنخواہ دیتا ہوگا، لیکن اب وہ یہاں نہیں ہے، اس کے گھر والوں کو مشکل ہو رہی ہوگی، آپ انہیں زیادہ تنخواہ دیجیے گا۔ میرے شوہر کہنے لگے میں نے ان کو پیسے دینے کی بہت کوشش کی لیکن وہ مجھ سے پیسے نہیں لیتے، ہر بار منع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم دے دیتی ہو۔ شوہر کی بات سن کر میں نے فیصلہ کیا کہ میں انکل سے ضرور پوچھوں گی کہ 50 کے نوٹ کا وہ کیا کرتے ہیں۔ اگلے دن جب میں نے انہیں 50 کا نوٹ دیا تو میں نے ان سے پوچھ ہی لیا۔ اس بار وہ خاموشی سے نہیں گئے بلکہ مجھ سے کہنے لگے بیٹا تم میرے گھر آنا، خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ اگلے دن جب میں اور میرا شوہر ان کے گھر گئے تو وہاں کا منظر دیکھ کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ ایک سنسان علاقہ تھا، تنگ گلیوں والا۔ وہ ہمیں گلی کے اندر لے گئے۔ 24 گھروں کے بعد ہم ایک گلی کے سامنے پہنچے اور ایک آخری مکان کے سامنے رکے۔ اس گھر کا دروازہ بند تھا، دروازے کو دھکا مارنے پر وہ کھل گیا۔ سامنے کچی مٹی کا آنگن تھا، میں اور میرے شوہر ایک دوسرے کو حیرانی سے دیکھنے لگے۔ پھر ہم اندر چلے گئے، گھر میں بہت زیادہ خاموشی تھی۔ سامنے 2 کمرے بنے ہوئے تھے، ہر کمرے میں دروازے اور کھڑکیاں لگی ہوئی تھی۔ آنگن میں پیڑ لگے ہوئے تھے جو بالکل خشک ہو چکے تھے اور ہر چیز مٹی بن چکی تھی۔ آنگن کے ایک کونے میں قبر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ گھر کے اندر قبر بنائی گئی تھی اور اس کی مٹی بھی گیلی تھی۔ گھر میں کوئی بھی آدمی نہیں تھا۔
چاروں طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ انکل کی چارپائی بھی قبر کی ایک طرف بچھائی ہوئی تھی۔ چارپائی کے پاس ایک مٹی کا گھڑا رکھا ہوا تھا اور اس پر اسٹیل کا گلاس الٹا لٹکا تھا۔ انکل سب سے پہلے اس قبر کے پاس گئے اور کہنے لگے، ہما دیکھو تو کون آیا ہے۔ کہا تھا نا کہ بسما آنے کی ضد کر رہی ہے۔ وہ بہانے بہانے سے تمہارے بارے میں پوچھتی رہتی ہے، اس لیے میں اسے ساتھ لے کر آ گیا۔ یہ سب دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میرے شوہر کی حالت مجھ سے کچھ الگ نہیں تھی۔ انکل نے جیب سے ایک اگربتی نکالی اور ماچس جلا کر اس کی قبر پر رکھ دی۔ پھر مڑ کر ہمیں دیکھنے لگے اور کہنے لگے، تم دونوں یہاں کیوں رک گئے؟ اندر آؤ نا، تم مجھ سے پوچھتی ہو نا کہ میں 50 روپے کیوں لیتا ہوں۔ ہما کو اگربتی کی خوشبو بہت پسند تھی، اس لیے میں ہر روز اس کے لیے اگربتی لاتا ہوں۔ یہ اسے خوش کر دیتی ہے۔ چلو میں تمہیں اس سے ملواتا ہوں، وہ کچن میں کھانا بنا رہی ہوگی۔ وہ میرے آنے سے پہلے ہی میرے لیے کھانا تیار کر کے رکھتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ میرا ہاتھ پکڑ کر کچن میں لے گئے۔ کچن کی حالت بھی باقی گھر سے کچھ الگ نہیں تھی۔ خالی کچن جس میں کچھ اسٹیل کے برتن پڑے ہوئے تھے، وہ بھی مٹی سے ڈھکے ہوئے تھے۔ مجھے لگا کہ ان کی فیملی شاید کسی حادثے کا شکار ہو گئی ہوگی اور تمام خاندان والے اس دنیا سے چلے گئے۔ اس وجہ سے انکل تنہائی کا شکار ہو گئے، اسی لیے وہ بغیر تنخواہ کے کام کرتے ہیں۔ پھر وہ مجھے اور میرے شوہر کو اپنے بیٹے کے کمرے میں لے گئے۔ وہاں کوئی بھی نہیں تھا، لیکن دیوار پر ایک بڑے سے فریم پر ایک تصویر لگی ہوئی تھی۔ میرے شوہر نے اس تصویر کو دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہ کہنے لگا، انکل یہ کیا؟ وہاں انکل اپنے بیٹے کے ساتھ کھڑے مسکرا رہے تھے۔ ان کا بیٹا 22 یا 23 سال کا لگ رہا تھا اور بہو اس سے زیادہ عمر کی تھی۔ میرے شوہر نے حیرت سے پوچھا، انکل یہ تو میرے باس ہیں۔ میرے شوہر نے اس نوجوان کی تصویر کی طرف اشارہ کیا۔ یہ نام سن کر میں بھی دنگ رہ گئی۔ میں نے آج تک اپنے شوہر کے باس کو نہیں دیکھا تھا، صرف ان کے بارے میں سنا تھا۔ شوہر کی آواز حیرت کے مارے پھنسی ہوئی تھی۔ انکل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نہیں بیٹا، میں تو ان کا نوکر ہوں، وہ روتے ہوئے کہنے لگے۔ میرے شوہر نے آگے بڑھ کر انہیں گلے سے لگا دیا۔ میرے شوہر کے گلے سے لگ کر انکل پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ میری آنکھیں بھی یہ سب دیکھ کر پتھرا گئی۔ انکل نے رک رک کر بتایا کہ میرا گھر برباد ہو گیا۔ بیٹا مجھے آج تک نہیں پتا چلا کہ میرا کیا قصور تھا۔ میں نے ہمیشہ اپنے والدین کی خدمت کی، بیٹے کی اچھی پرورش کی، اسے اچھی تعلیم دلانے کے لیے اپنا سکون، سکھ، صبر قربان کر دیا۔ میں نے اپنی ساری جوانی مالک کے گھر نوکری کرتے ہوئے گزار دی تھی۔ اس وقت مجھے روز 50 روپے تنخواہ ملتی تھی، جس سے میرا گھر اچھا چلتا تھا۔ میری ڈیوٹی 8 بجے تک ہوتی تھی، رات 8 تک ہوتی تھی۔ میرا بیٹا تب بہت چھوٹا تھا، میری بیٹی بیوی اسی میں گزر بسر کرتی تھی۔ تب میری بیوی اتنی ہمت نہیں کر پاتی تھی کہ اپنے ساس سسر کو کوئی جواب دے سکے یا میرے والد کو آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے۔ بس سر جھکا کر ساس سسر کے ہر حکم کو مانتی تھی۔ جب میں رات کو گھر واپس آتا تو وہ میری والدہ کی ٹانگیں دبا کر، ماں کی باتیں شکایتیں سن کر پھر میرے کمرے میں آتی تھی۔ بس 2-3 گھنٹے ہی ہماری اپنی زندگی ہوتی تھی، جس میں ہم ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے۔ ہم نے سوچ رکھا تھا کہ ہم اپنے بیٹے کو اچھا پڑھائیں گے، لکھائیں گے۔ جب ہمارا بیٹا پڑھ لے گا تو ہمارے وقت بدل جائیں گے۔ میرے والدین بھی ایک کے بعد ایک کر کے اس دنیا سے چلے گئے۔ کب میں نے اپنے والد کی جگہ لی، کب میری بیوی نے ماں کی، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ ہمارے کالے بال اور خوبصورت نوجوانی اپنے بیٹے کی پرورش اور خواہشیں پوری کرتے کرتے کب بیت گئی، ہمیں پتہ نہ چل سکا۔ میرا بیٹا باس بن چکا تھا۔ میں نے اپنے مالک سے کہہ کر اپنے بیٹے کو ان کے دفتر میں نوکری دلوا دی۔ انہوں نے میرے بیٹے کو آرام سے نوکری دے دی، کیونکہ میں نے اپنی ساری نوجوانی ان کے گھر پر نوکری کرتے ہوئے گزار دی تھی۔ 50 روپے تنخواہ ملتی تھی، باقی وہ اپنے گھر کا بچا ہوا کھانا اور کپڑے دے دیتے تھے، جنہیں پہن کر میں نے اور ہما نے اپنی پوری زندگی گزار دی۔ مالک کی ایک بیٹی بھی تھی، آسیہ، جو بہت ضدی اور بدتمیز تھی۔ مجھے ہمیشہ نوکر کہہ کر بلاتی، لیکن میں نوکر ہی تھا، اس لیے اسے کچھ نہیں کہتا تھا۔ بات یہیں تک محدود رہتی تو کوئی پریشانی نہیں تھی۔ جب میرا بیٹا بڑا ہو گیا تو میں نے سوچا کہ اب میں اپنے گھر بیٹھوں گا اور میرا بیٹا نوکری کرے گا۔ بڑھاپا ہم ایک ساتھ گزاریں گے، میں یہی سوچ رہا تھا۔
کہ جیسے میری بیوی نے اپنے والدین کی خدمت کی ہے، ہماری بہو بھی ایسی ہی خدمت کرے گی۔ جب میرے بیٹے کی پہلی تنخواہ ملی تو میں نے مالک سے کہا کہ میں اب نوکری سے چھٹی لینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے خوشی خوشی مان لیا۔ کچھ مہینے میں نے گھر پر گزارے۔ ایک دن مالک میرے گھر آئے اور انہوں نے کہا کہ اپنی بیٹی آسیہ کے لیے میں تمہارے بیٹے کا رشتہ لینا چاہتا ہوں۔ میں حیران رہ گیا۔ کہاں میں اور کہاں میرا مالک؟ میرا بیٹا تو بہت اچھا تھا، محنتی بھی تھا۔ مالک نے شادی کو حکم دیا تو میں نے کچھ اعتراض کیا۔ مجھے ایسی بہو نہیں چاہیے تھی جو ضدی اور بدتمیز ہو۔ مجھے تو ایسی بہو چاہیے تھی جو میری بیوی کی طرح اچھی ہو، مگر مالک مجھے مجبور کرنے لگا۔ مالک نے میرے بیٹے سے بات کی۔ میرا بیٹا یہ بات سن کر خوش ہو گیا۔ مالک کو اپنی بیٹی کے لیے اور کیا چاہیے تھا؟ میری تو ساری زندگی ان کی غلامی کرتے ہوئے کٹ گئی، اور اب انہیں میرے بیٹے کی غلامی بھی چاہیے تھی۔ ان کی بدتمیز اور ضدی بیٹی اگر کسی اور کے گھر شادی کر کے جاتی تو 2 دن بھی ٹک نہ پاتی۔ اس لیے انہوں نے میرے بیٹے کو پھنسایا۔ میرا بیٹا بھی دولت دیکھ کر ہوا میں اڑنے لگا، اور لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی مالک کی بیٹی سے شادی کرنے کو تیار ہو گیا۔ آخر ہمیں اپنے بیٹے کی ضد ماننا پڑی۔ پھر مالک میرے بیٹے کو شادی کے بعد اپنے گھر لے گیا اور ایک بہت بڑا بنگلہ میرے بیٹے کے نام کر دیا۔ اتنی دولت ٹیپ ٹاپ دیکھ کر ہمارا بیٹا ہمیں بھول گیا۔ اس نے ہمارے گھر آنا چھوڑ دیا۔ میں نے یہ غم برداشت کر لیا، مگر میری بیوی یہ سب برداشت نہ کر پائی اور اس دنیا سے چلی گئی۔ میں اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا، اس لیے صدمہ برداشت نہیں کر پایا۔ اسی گھر میں اپنی بیوی کی قبر بنا دی۔ اب اسی قبر کے سہارے زندہ ہوں۔ اس بزرگ کی کہانی سن کر ہم دونوں میاں بیوی کی آنکھیں باہر آئیں۔ میرے شوہر کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ یہ نوکر ان کے باس کا سگا باپ تھا، اسی لیے میرے شوہر نے ان سے کہا تھا کہ وہ ہمارے گھر میں ہی ہمارے گھر کا فرد بن کر رہیں۔ وہ اپنے گھر کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے تھے، اس لیے ہم نے ان کے حال پر ان کو چھوڑ دیا، مگر سگے باپ کی طرح ہم ان کی عزت کرنے لگے۔